بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا کے سویس کے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ۔ بچے، ہم نے گزشتہ جس ٹاپک پر بات کی تھی وہ سیاسی اقتصادیات پر مبنی تھا، اور آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ریاست اور حکومت پر مبنی ہے۔ یعنی کہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست اور حکومت کا آپس میں کیا تعلق ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست جو ہے وہ کن عناصر سے مل کر بنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ریاست یا اسٹیٹ کو دیکھ لیں۔ ریاست انسانی تہذیب کے اعلیٰ ترین ادارے کا نام ہے۔ ریاست ایک ایسے انسانی ادارے اور اجتماع کا نام ہے جو سیاسی طور پر منظم ہو۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسے ادارے کا نام ہے جہاں پر ایک انسانی گروہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انسانی ادارے اور اجتماع سے مراد انسانی گروہ ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسے ادارے کا نام ہے جو انسانی گروہ پر مشتمل ہو، اور وہ گروہ جو ہے وہ سیاسی طور پر منظم ہو۔ یہاں پر سیاسی طور پر منظم ہونے سے مراد وہاں کی حکومت ہے۔ تو یہاں پر کچھ تعریف ہے ریاست کی، آپ دیکھ لیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ایک ہی حکومت کے تحت منظم اجتماع، ٹھیک ہے، ایک ہی حکومت کے تحت منظم اجتماع۔ منظم اجتماع سے مراد ایک مضبوط گروہ ہے، اور کس پر مشتمل ہے وہ گروہ؟ افراد پر مشتمل۔ اور اگر وہ ایک ہی حکومت کے تحت وہ منظم گروہ اگر افراد کا ہے تو پھر وہ کس کے زمرے میں آئے گا؟ ریاست کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ لاسکی کے مطابق ریاست ایک علاقائی معاشرہ ہے، یعنی کہ یہاں پر انہوں نے سوشل ایریا تصور کیا ہوا ہے ریاست کو، اسٹیٹ کو، ٹھیک ہے۔ لاسکی نے کیا کہا ہے کہ ریاست ایک علاقائی معاشرہ ہے، یعنی کہ ایک سوشل ایریا ہے جو حکومت اور محکوم پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر گورنمنٹ بھی ہوتی ہے اور وہاں پر اس کی رعایا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عوام بھی موجود ہوتی ہے۔ حکومت اور عوام پر جو مشتمل ایک جو سوشل ایریا ہوگا وہ ریاست کے یا اسٹیٹ کے زمرے میں آئے گا، اور جو اپنے مخصوص علاقے میں دیگر اداروں پر بالادستی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لاسکی کے مطابق جو ہے وہ ریاست کی تعریف تھی۔ گارنر کے مطابق ریاست افراد کی ایک کمیونٹی ہے۔ یہاں پہ لفظ کمیونٹی استعمال ہوا ہے، آپ کمیونٹی کو برادری بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور برادری کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر افراد جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان کی جو طرز زندگی ہے اگر اس میں یکسانیت پائی جائے گی تو وہ برادری یا کمیونٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو گارنر کے مطابق ریاست افراد کی ایک کمیونٹی ہے جو ایک مخصوص علاقے میں آباد ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مخصوص علاقے کا ذکر آیا ہے، ظاہر ہے مخصوص علاقہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے جو طرز زندگی ہے اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے، وہ سب ایک ہی طرز کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ مخصوص علاقے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو گارنر نے کیا کہا ہے کہ ریاست افراد کی ایک کمیونٹی ہے جو ایک مخصوص علاقے میں آباد ہوں اور جو بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، یعنی کہ ان کو آؤٹر کوئی پریشر نہ ہو، اور ایک منظم حکومت کی مالک ہو جسے عوام کی اکثریت کی اطاعت ہو، یعنی کہ وہاں پر ڈیموکریسی ہو۔ عوام کی اکثریت کی اطاعت سے مراد یہی ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی ہو اور حکومت کا اور عوام کا آپس میں اچھا ریلیشن ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ریاست اور اس کی جو تعریف تھی یہاں پہ میں نے بیان کر دی۔ تو عام الفاظ میں اگر میں آپ کو کچھ مثال دوں تو آپ ریاست کو ایک جسم تصور کر سکتے ہو۔ فرض کریں کہ ریاست جو ہے وہ آپ کی باڈی ہے، آپ کا جسم ہے، اور جو حکومت ہے وہ اس کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ ریاست جو ہے وہ آپ کی باڈی ہے اور حکومت جو ہے اس کی روح ہے۔ ایک اور اگزامپل اگر آپ کو میں دے دوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ریاست جو ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، اور جو حکومت ہے وہ اس کا ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرائیور کے بغیر تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے نا، تو اسی طریقے سے ایک ریاست جو ہے وہ حکومت کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ ریاست کو چلانے والی کیا ہوتی ہے؟ حکومت ہوتی ہے۔ اور اگر ریاست جو ہے وہ گاڑی ہوگی اور حکومت جو ہے وہ اس کا ڈرائیور ہوگا، ڈرائیور گاڑی کو ڈرائیو کرے گا تو گاڑی چلے گی نا، ایسے تو نہیں چل سکتی نا۔ تو یہاں پر حکومت جو ہے وہ ڈرائیور کی مانند ہے اور ریاست جو ہے وہ ایک گاڑی کی مانند ہے۔ ایک اور اگزامپل اگر آپ میں دے دوں، چلیں آپ کے اپنے ادارے دبئی انٹرنیشنل کی میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول کو اٹھا کر کہیں دوسری جگہ پر نہیں لے کے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریجڈ فارم میں ہے، یہ ان فلیکسیبل ہے، یہ ان چینجیبل ہے۔ تو جو چیز ان فلیکسیبل ہو، ان چینجیبل ہو، ریجڈ فارم میں ہو، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہ کر سکتی ہو، وہ ریاست کے زمرے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسکول کے اندر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، وہ فلیکسیبل ہے، وہ چینجیبل ہے، وہ ریجڈ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں چینجنگ آ سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، تو وہ گورنمنٹ یا حکومت کے زمرے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو ریاست ہوتی ہے وہ ریجڈ فارم میں ہوتی ہے، ان چینجیبل ہوتی ہے، ان فلیکسیبل ہوتی ہے، جبکہ جو حکومت ہے وہ چینجیبل ہوتی ہے، وہ فلیکسیبل ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ تبدیلی جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ
حکومت کو دیکھ لو، حکومت جو ہے وہ اصل میں ریاستی جو ہے وہ ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا سیاسی ادارہ ہے جو ریاست کا انتظام چلاتا ہے، آبادی کا نظم و نسق چلانے کے لیے، کیونکہ ایک مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مشینری کیا ہے؟ ایک حکومت ہے، اور حکومت جو ہے وہ مقننہ کے ذریعے جو ہے وہ قانون بناتی ہے، عام لج انتظامیہ کے ذریعے قانون نافذ کیا جاتا ہے، اور عدلیہ کے ذریعے اس قانون کی جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ایک لیجسلیچر پر، ایک ایگزیکٹو پر اور ایک جوڈیشری پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لیجسلیچر یعنی کہ جو مقننہ ہے اس کے ذریعے حکومت جو ہے وہ قانون بنائے گی، اور جو ایگزیکٹو ہیں یعنی کہ جو عاملہ جو انتظامیہ ہے وہ قانون نافذ کریں گے، اور جو جوڈیشری ہے وہ ان لوگوں کو سزا دیں گے جو اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے، تو لہٰذا حکومت کے بغیر ہم ریاست کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وہ کون سے فیکٹرز ہیں، ایسے وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن سے ایک ریاست جو ہے وہ مل کر بنتی ہے، تو اس میں ایک علاقہ ہے، آبادی ہے، حکومت ہے، اور اقتدار اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو جو ہے وہ ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ ریاست کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ علاقہ یا ایریے کی، زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاست کے لیے علاقہ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ریاست کا قیام ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لوگ سروس کے اسٹوڈنٹس تو ہم لوگ ذرا سی ایگزامپل جو ہے وہ ذرا اعلیٰ طبقے دے دیتے ہیں، جیسے آپ لوگ مثلاً فلسطینی علاقے کو دیکھ لیں۔ فلسطینی علاقے میں اسرائیلی جو ریاست ہے اس کے قائم ہونے سے پہلے اسرائیلیوں نے جلا وطن جو ہے حکومت یہاں پر قائم کی تھی، لیکن علاقہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ریاست کا درجہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا، تو علاقے کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ قدیم جو سیاسی مفکرین ہیں وہ شروع میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو ہے وہ ترجیح دیا کرتے تھے تاکہ اس کا انتظام جو ہے وہ چلانا مشکل نہ ہو، اور بلکہ افلاطون نے تو بڑی بڑی ریاستوں کو بھی چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرنے کی جو ہے وہ تجویز پیش کی تھی تاکہ اس کا انتظام جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ آج کے دور میں ریاست نہ تو اتنی چھوٹی ہو کہ اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے، اور نہ اتنی بڑی ہو کہ اس کا انتظام چلانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اگر علاقہ زیادہ ہوگا تو وہاں پر وسائل زیادہ ہوں گے، اور قدرتی وسائل کی فراوانی ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ خوشحال زندگی جو ہے وہ بسر کریں گے۔ نیکسٹ ون ہم آبادی کو دیکھ لیتے ہیں۔ صرف علاقہ جو ہے وہ ریاست بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس زمین پر انسان بھی آباد ہونے چاہیے۔ ریاست کا جو دوسرا لازمی عنصر ہے وہ کیا ہے؟ آبادی ہے۔ آبادی کے بغیر ریاست کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا، تو آبادی کی تعداد جو ہے وہ ریاست کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں کم آبادی کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی تھی، بلکہ افلاطون نے تو ریاست کے لیے کم سے کم آبادی کی جو حد جو ہے وہ 5040 جو ہے وہ مقرر کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جدید جو قومی ریاست ہے، اب آبادی تعداد اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے جہاں پر حاکم اور محکوم کے درمیان جو ہے وہ فرق ہی نہ کیا جا سکتا ہو، اور آبادی اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو آبادی جو ہے اس کا ہونا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ نیکسٹ ون، حکومت کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ ایک ریاستی ایجنٹ ہے، اور یہ ایسا ادارہ ہے جو ریاست کا انتظام چلاتا ہے، اور یہ مقننہ پر اور انتظامیہ پر اور عدلیہ پر جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ ہے۔ اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ جو تمام اعلیٰ ترین اختیارات ہیں وہ ریاست کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت تک نامکمل ہیں جب تک ریاست کو اعلیٰ ترین اختیارات حاصل نہیں ہوں گے۔ اقتدار اعلیٰ اندرونی اور بیرونی قسم کا ہوتا ہے۔ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد جو ہے وہ ریاست کے وہ اختیارات ہیں جن کی وجہ سے ریاست اپنی حدود کے اندر تمام شہریوں اور اداروں پر فوقیت رکھتی ہے، جبکہ جو بیرونی اقتدار اعلیٰ ہے اس سے مراد ریاست کا جو بیرونی دباؤ سے جو مکمل آزادی ہے اس پر یہ مشتمل ہے، اور ان ریاستوں کی بین الاقوامی سطح پر قدر کی جاتی ہے جو خود مختار اور مقتدر جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اسلامی لحاظ سے بات کریں تو اصل میں اقتدار اعلیٰ کا مالک تو ظاہرہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور جو حکومتی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نائب مقرر ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان جو اختیارات ہوں گے وہ بطور مقدس امانت کے طور پر ان کو استعمال کریں گے، کیونکہ ایک دن جو ہوگا ان سے اس کے بارے میں باس پرس کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست اور حکومت میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے پائیداری کو دیکھ لیتے ہیں کہ ریاست ایک مستقل، پائیدار اور طویل عمر رکھنے والی تنظیم کا نام ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ ایک غیر مستقل اور کم عمر رکھنے والی تنظیم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ لامحدود اختیارات کو دیکھیں کہ ریاست جو ہے وہ چونکہ اقتدار اعلیٰ رکھتی ہے، لہٰذا ریاست کے اختیارات جو ہے وہ لامحدود ہوتے ہیں۔ ریاست کو انسانی زندگی میں مکمل مداخلت کا حق حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک مقدس ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ ریاست کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے وہ بغاوت ہے، یعنی کہ ہم ریاست کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، جبکہ حکومت کی جو منفی سرگرمیاں ہیں اس پر
تنقید کی جا سکتی ہے اور احتجاج کرنا جو ہے وہ شہریوں کا حق ہے. اگر حکومت آپ کے جو ہے وہ حقوق پورے نہیں کرے تو آپ جو ہے بلا جھجک جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو. لیکن ایک ریاست کے خلاف جو ہے وہ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ پھر یہ بغاوت کے زمرے میں آ جائے گی. طبی وجود دیکھ لیں. ریاست جو ہے وہ ایک غیر مجسم اور مردہ وجود رکھتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا جسم بالکل مردہ ہے، بالکل بے جان چیز ہے. جبکہ حکومت جو ہے وہ ایک زندہ اور متحرک وجود رکھتی ہے، یعنی کہ یہ چینجیبل ہے، یہ چینج ہو سکتی ہے، یہ فلیکسیبل چیز ہوتی ہے. تو جو ریاست کے جو مقتدر ہیں وہ اصل میں اختیارات جو ہے وہ حکومت استعمال کرتی ہے. ریاست جو ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ایک جسم ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ اس کی روح ہے. دوسری لفظ میں نے آپ کو یہ اگزامپل پہلے بھی دے دی ہے کہ ریاست ایک گاڑی کی مانند ہے اور حکومت جو ہے اس کا جو ہے وہ ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے. حقوق کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ریاست کے تمام جو باشندوں کو جو حقوق ہیں وہ اصل میں ریاست کی طرف سے ملتے ہیں. ان حقوق کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری، یعنی کہ وہ حقوق نامزد کرنے والی ریاست ہے اور ان کو پورا کرنے والی جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے. اور ان حقوق کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر شہریوں کی خلاف ورزی ہو جائے تو عوام حکومت کے خلاف مظاہرہ کر سکتی ہے، لیکن ریاست کے خلاف آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی جا سکتی. ٹھیک ہے. اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن پھر دیکھ لیں کہ ریاست جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ریاست کا ایک حصہ ہے، صرف جز ہے، جو اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہے. اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ کیا ہے؟ ریاست ہے، کیونکہ تمام تر اختیارات جو ہے وہ ریاست کی طرف سے ہیں. ان کا استعمال جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، اور اگر ان کا استعمال حکومت ٹھیک طریقے سے نہیں کرے گی تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ان کو حقوق حاصل نہیں ہو رہے مکمل طور پر تو وہ حکومت کے خلاف تو آواز اٹھا سکتی ہے، لیکن ریاست کے خلاف نہیں اٹھا سکتی. از اٹ کلیئر ناؤ؟ آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ چکی ہوگی. آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ کہ آپ نے اس عنوان کی دہرائی کرنی ہے اور ایم سی کیوز جو ہے وہ لکھنے ہیں. تھینک یو.